لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بخشا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی جس رات اللہ کھلی رحمتیں بانٹ رہا ہے، جھولیاں بھر رہا ہے، بخشش کے پروانے سنا رہا ہے، اور تھوڑی سی عبادت کرنے پر رب کائنات 1000 مہینے سے زیادہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، بعض روایتوں میں حسد کرنے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ شراب ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک اب لوگ اس پراپوگنڈا پر آ گئے ہیں کہ جناب وہ حلال سرٹیفائیڈ نام پر لکھ کر حلال وائن کہتے ہیں شراب کو ہے، یعنی نعوذ باللہ ذالک، یوں کہہ لیا جائے ایک حرام کے جانور کو ایک حلال کا نام دے دیا جائے۔ یہ کیسا ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر بھی ایک ایسی برانچ کھل گئی جس کا نام حلال وائن کے نام پر کھولا گیا۔ لوگ وہاں پر جناب اس چس کے اندر، یعنی اس سمجھ لیں کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں کہ جا کر دیکھیں تو صحیح یہ حلال شراب ہوتی کیا ہے۔ اور پھر رہی سی کسر، وہ جو ہمارے جن کو ہم مرکز اسلام کہتے ہیں، وہاں پر بھی عصر حاضر کے اندر ایسے برانچیں اوپن کر دی گئی جن کو حلال وائن کے نام پر، یعنی غور کریں کہ شراب کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اور ایسا شخص بخشش کا پروانہ نہیں پاتا اس رات بھی جو شراب کا عادی ہو، اور جس کو حرام کی لت پڑ جائے نا، وہ حرام سے اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑے مختلف طریقوں سے ہمارے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہیں۔ خالی نام کا شراب نہیں، بلکہ اور چیزیں بھی بچوں کو چھوٹی سی عمر کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ شراب کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں چاہے شربت کی ہوں، وہ دکانوں پہ بک رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایز اے شغل اس چیز کو لیتے ہیں، اور پھر حرکات و سکنات شرابیوں والی کرتے ہیں اور شغل میلہ لگاتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں کہ یہ ہمارے بچوں کا بچپن سے ہی مائنڈ سیٹ کیا جا رہا کہ بچے ہمارے بچپن سے ہی حرام کاریوں میں داخل ہو جائیں، اور وہ اس رواج کو پکڑیں اور بڑے ہو جائیں تو اس کام میں لگ جائیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، اتنے سکول ہیں، اتنے ایجوکیشن ادارے ہیں، لیکن ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر بھی ایسی لابیاں آ چکی ہیں کہ وہ ان اداروں کے اندر ہمارے بچوں تک حرام چیزیں مہیا کر رہی ہیں، اور بچے ان چیزوں کو لے کر شغل میلہ کے اندر اپنے دوست احباب فرینڈ شپ کے نام پر، گیٹ ٹوگیدر کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شراب کا عادی بھی اس رات بخشا نہیں جاتا، نشے کا عادی۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اب غور فرمائے، بچے کو پڑھاتے ہیں، ہمارے والدین محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہائی اسکولوں کی فیسیں بھرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بچہ پھر بھی ماں باپ کا نافرمان نکلتا۔ پڑھائی کا مقصد تو تھا کہ بڑوں کا ادب کرتا، علم کا قدر تو یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے آگے جا کر جھکتا، لیکن آج ہم جتنی بڑی ہائی فائی ڈگریاں ہمارے بچے لے جاتے ہیں، لیکن والدین کا اتنا ہی حساسیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے آگے ایسے جملے نہیں بول پاتے کہ کہیں ہمارا بچہ نہ ناراض ہو جائے۔ ان کو اپنے بچے کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اپنا خوف نہیں ہوتا کہ ہم ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ یعنی یہ حال ہمارے معاشرے نے کر دیا ہے۔ بچہ جس مرتبے کا لیول کا ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اب ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو بچہ جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، وہ ڈانٹ پلا دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ ماں تمہیں کیا پتا، باپ تمہیں کیا پتا، میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ معاشرے کے ناسور ہیں، اور پھر والدین کی یہ نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے،
اور پھر اگر یہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو والدین پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بچپن میں ہی کام پہ لگا دیتے، اب نہ ان کا دین سے، نہ بچپن سے تعلق، نہ ان کی دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، وہ جہالت کے پلندے ہوتے ہیں۔ اب ان کو ماں باپ کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی کام کاج، استادوں کی مار کھائی ہوتی ہے، وہ ادھر گالیاں سنی ہوتی ہیں، وہی رف لینگویج ان کے منہ کا وتیرہ بن چکی ہوتی ہے، آپس کے دوست احباب کی بیٹھکوں نے ان کو جگت بازی اور گالیاں دینا، بات بات پر گالی نکلتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا؟ اور پھر جب ایسے لوگ کہ جو بات بات پر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ماں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو گالی نہیں کر رہی، باپ کے سامنے بات کر رہے ہیں گالی نہیں کر رہی، پھر وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی۔ بندہ خدا تجھے یہ نہیں پتا کہ بولنا کیسے تھا۔ وہ بارگاہ والدین کتنی بڑی بارگاہ ہے کہ ان کی قدر و منزلت اسلام نے ہمیں بتائی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دودھ پلانے والی دائی اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں اپنی چادر مبارک کو بچھا کر امت کو یہ درس دیا تھا کہ ماں کی یہ قدر ہوتی ہے، ماں کی عظمت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی دائی اماں کے قدموں میں بچھا دی تھی۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ غور کریں، اس برکتوں والی رات میں والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ ہم اپنے تئیں یہ سوچیں کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہم نے بے جائے شرعی یعنی شرعی تعلق نہیں، بغیر غیر شرعی تعلق کی بنا پر ہم نے کہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہو، قطع تعلق ہی کی ہو، فرمایا یہ بھی بندہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ تو حالات ہمارے معاشرے میں یہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات سے لڑائیوں جنم لے لیتی ہیں، اور آپ یہ غور فرمائیں لیلۃ القدر کی رات ہم سے جو مخفی کی گئی ہے، پوشیدہ کر دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ ریزن کیا تھا؟ کہ وہ دو مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ ہم سے پوشیدہ کر دی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ لڑائی کس قدر ناسور ہے کہ وہ آتی ہوئی رب کی رحمت کو روک دیتی ہے، وہ رب کی رحمت کو روک دیتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بات بات پر لڑائی، یہ نہیں ہے خالی دنیا دار طبقہ لڑتا ہے، بلکہ دیندار طبقہ بھی لڑتا ہے، نمازی حضرات بھی آپس میں لڑ لیتے ہیں، آپس میں رشتہ دار بھی لڑ پڑتے ہیں، آپس میں ذات پات کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کاسٹ کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایسی فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ کہہ کر بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ رشتہ داری جب قائم کی جا رہی ہو، یعنی لڑکا لڑکی کا رشتہ دیکھا جا رہا ہو، اگلے رشتہ داروں یا نہ بھی قائم ہو، لیکن اس کنبے والے کو اپنی ذات سے نیچا دکھا کر ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط کیا، لیکن جب اپنے پر پڑتی ہے پھر نہیں سوچتے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہماری تو ذات ہی فلاں ہے، ہم کیا کریں، ہمارا تو سٹیٹس ہی ایسا نہیں ہے کہ ان کے جا کر برابر بیٹھے۔ او بندہ خدا، ہماری ذات پات ایک طرف، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور رب تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، امت محمدیہ کے ہم رہنے والے ہیں، نبی پاک کے ہم امتی ہیں۔ تو جب یہ سارے رشتے ہمارے قائم ہیں تو پھر ہم یہ اپنی کاسٹوں کی وجہ سے اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے جھگڑے کیوں کر رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، بہتر سے بہترین کی طرف لائیں۔ دیکھیں رمضان آیا تھا، یہ بڑی قدر و منزلت والا مہینہ تھا، بڑی برکتوں والا مہینہ تھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ کل تک میں جمعۃ المبارک میں اعلان کر رہا تھا کہ رمضان آئے گا، اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اتنی شانوں والا مہینہ ہے، اس میں ثواب کا ذریعہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔
لیکن اب مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اتنی تیزی سے رمضان گزر گیا ہے، ایک چند ہی دن باقی رہ گئے، صبح جمعۃ الوداع ہے، آخری رمضان کا جمعہ ہے، لیکن بعض لوگ رمضان پا کر بھی اپنے آپ کو سدھرا نہ سکے، ٹھیک نہ کر سکے۔ فرمایا جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہمارا حال یہ دیکھ لیں، ہم نے شروع کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، لیکن درمیان میں آ کر روزے بھی چھوڑے، تراویحیں بھی چھوڑی۔ ہم تو جناب 8 کے چکروں میں رہ کر تراویحوں میں بھاگنے والے بن گئے، اور پھر بعد میں جناب ہم نے سلسلہ وہ ڈھونڈ لیا کہ یار 8 ہی ہوتی ہیں، 12 ہی ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ جبکہ یہ عمل نبی پاک کے دور میں بھی 20 تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی 20 تھا، جماعت کا سلسلہ حضرت عمر کے دور میں ہوا اور 20 رکعت کی جماعت ہوتی رہی، اور آج تک یہ نئے فرقے تو صرف پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے ہی ہیں نا کہ 8 کے چکروں میں۔ آپ دیکھ لیں مکہ مدینہ میں بھی 20 ہی ہوتی ہے، ساری جگہ 20 کا سلسلہ ہے، تو پھر ہم کس چکروں میں چلے گئے؟ ہماری تو حالت یہ ہے، لاشعوری کی جہالت کی یہ حالت ہے۔ صبح بھی میں یہ مسئلہ بیان کروں گا جمعۃ المبارک کے اندر، بلکہ میرا صبح جمعۃ المبارک کا موضوع بھی شان قرآن یعنی حکمت والی کتاب ہوگی، اس لیے کہ ابھی میں لیلۃ القدر پہ بات کر رہا ہوں۔ صبح انشاءاللہ شان قرآن حکمت والی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس رات، اس کی کیا شان ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہماری وفاداری کیا ہونی چاہیے، اس موضوع پہ بیان کروں گا۔ لیکن میں جو بیان کر رہا تھا کہ ہماری لاشعوری اور جہالت کا کیا عالم ہے کہ جناب ابھی سوشل میڈیا پر بعض جاہل قسم کے داڑھی رکھ کر یہ باتیں، اور پھر لوگوں تک کہیں گے شیئر کرو تمہیں جنت مل جائے گی، یہ کرو تمہیں جناب جہنم سے آزادی کا معاہدہ سنا دیا جائے گا، 100 لوگوں تک گروپوں میں ڈال دو تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے پاپڑ بیلنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جن کا اپنی ڈگری عالم کی ڈگری نہیں ہوتی، جن کا دین سے لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ جناب پلمبر قسم کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوں گے دین کا، وہ کسی کا تعلق جناب درزی ہے وہ ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ آپ نے ذہن میں تلمس کتنا مدرسے جامعہ کے اندر جا کر علماء کی جوتیاں صاف کی ہیں، جوتیوں کو سر پہ رکھا ہے، پھر پتا چلے گا نا کہ تم دیندار کتنے ہو، تمہیں حدیثیں کتنی آتی ہیں، پھر پتا چلے گا۔ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ عید کا سوٹ ہو اور ہم جا کر موچی کو دے دیں؟ بولو تو صحیح، نہیں نا۔ گھر کے اندر پینٹ کروانا ہو، ہم جناب کسی حلوائی کو کہیں کہ جا کے ہمارے گھر کا پینٹ کر دے؟ نہیں۔ گھر بنانا ہو تو ہم کسی پینٹ کرنے والے کو کہیں کہ ہمارے گھر مستری کا کام کر دینا۔ اور پھر ایک اور جہالت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب نیٹ پہ دین سیکھ رہے، یوٹیوب سے ریسرچ کر لو، فلاں مولوی یہ کہہ رہا، فلاں بندہ یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا۔ آپ کو پتا ہے نیٹ پہ سارے طریقے سوٹ سینے کے بھی دیے گئے۔ آپ رمضان مبارک میں ہی پہلے رمضان کو ہی سوٹ لے کے درزی کو کیوں بکنگ کرا دیتے ہیں؟ آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں، دیکھیں درزی سلانے کا، سینے کا اور کاٹنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے۔ نیا سوٹ لیں، خود ہی کاٹیں، خود ہی سی لیں، پھر پتہ لگ جائے گا جب آپ کاٹ کر سیئیں گے نا، پھر پہن کے باہر نکلیں گے تو آپ کے دوست کہیں گے جناب موچی سے سلایا، درزی سے نہیں سلایا۔ ہر ایک بندے کو پتا ہے، نیٹ پہ مکان بنانے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور نیٹ پہ ہر قسم کا بندہ ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے کہ فلاں مرض کی یہ دوائی ہے، فلاں مرض کی یہ دوائی ہے، فلاں مرض کی یہ دوائی ہے، لیکن ہم اس نیٹ والے ڈاکٹر کی دوائیاں نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں موافق نہ ہو، ہم جاتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، تجربہ کار، اس کو جا کے 1000-2000 فیس بھی پے کرتے ہیں، اور پھر اس سے علاج کی پرچی لیتے ہیں، دوائی بھی نہیں دیتا وہ، اور پھر جا کے میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی بھی لیتے ہیں، اور پھر مطمئن ہوتے ہیں ہاں اب ہم نے کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لی۔ یعنی ہم نے دین کو ہی ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ کسی پلمبر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی مستری کے، کسی درزی سے دین سیکھ لو، لیکن جب اس کا شعبے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اسی شعبے والے بندے کے پاس جانا پڑے گا۔ او خدا را، دین اتنا ہلکا نہیں ہے،
دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر جاہل سے جاہل بندہ بھی آ کر دین سکھا لے. تو جب ہم درزی سے ہی سور سلاتے ہیں تو پھر عالم دین کے پاس ہی جا کر دین سیکھے نا, کسی مفتی کے پاس ہی جا کر دین سیکھے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بیان فرمایا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ بڑے لوگ کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا, قرآن میں یہ آیا, لہذا یہ ہماری چیلنج کی بات ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل علم سے سوال کرو جا کر, جنہوں نے علم پڑھا ہو. یہ نہیں ہے کہ جناب ادھر کی ویڈیو سن کے ادھر کی ویڈیو سن کے دو ویڈیو کو مکس کر کے اپنی ویڈیو بنا لیں. ایسے لوگ دین نہیں, دین میں داغ ڈال رہے ہیں, دین کا دامن خراب کر رہے ہیں, لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں, وہ دین کو مشکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ہمارا تک ہی نہیں بنتا ایسے بندوں کو سننے کا. اور دوسری بات جس طرح میں لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے لاشعور ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں. وہ ان دنوں میں ابھی ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جناب جس نے جمعۃ الوداع میں 4 رکعتیں نماز پڑھ لی نفل کی, اس کی ساری عمر کی قضا عمری ختم, جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حقیقت کے ساتھ بولو, بآواز بلند بولو. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے آؤ, میں نے کہا جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے سنو, لیکن بولنا میرے ساتھ ہے کہ 4 رکعتیں جمعۃ الوداع والی نہ کوئی روایت ہے, نہ ہی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے. بندہ فرض ہو, ایک بندے کے اوپر قرض ہو سمجھ لو, تو وہ قرض کسی بندے کو لاکھ روپے ہے اور وہ 10,000 روپے دے کر بعد میں کہ میں بری ذمہ ہو گیا, تو جنہیں لاکھ روپے لینا ہوئے گا نا گریبان پھڑ کے لگے گا, اور تم پاگل ہو گئے, مینوں 10,000 روپے دے رہے ہیں. تو خدا را یہ 4 پیسوں کی بات پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, جس سے لاکھ روپے لیا ہو اسے لاکھ روپے ہی واپس کرنا ہے. تو وہ رب پاک نے جب ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, تو اگر ہماری عمر میں جب قضا ہو گئی ہیں تو ان کی ادا بھی 5 کی ہوگی اور پوری ادا ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ جناب 4 پڑھ لو تو بری ذمہ. یہ جہالت کی ایک انتہا درجے کی پیڑھی ہے کہ جس پر ہمیں بٹھا دیا جا رہا ہے اور پھر وہ اس دلدل میں ڈال دیا جا رہا ہے جس سے ہمیں نکالا بھی نہیں جائے گا. ہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کا شوق آ ہی گیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ نوافل کی جگہ, جو سمپل نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کی جگہ ہم اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں, تاکہ وہ والا گناہ بھی ہمارے ذمے سے اترتا چلا جائے, وہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں, اور رب سے توبہ بھی کرتے ہیں کہ جائیں یا اللہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور آپ کو میں کامیابی کا نسخہ بتاؤں, ارادہ ہے سننے کا؟ نہیں, آواز نہیں آئی, بولی میں جا رہے ہیں تھک تسی گئے ہو. بآواز بلند بولو نا, بآواز بلند سارے بولو. اب آخری نسخہ بیان کرنے لگا ہوں کامیابی کا. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں, ہوتا ہے نا, اور پھر اس کامیابی کی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم کبھی کسی کے جا کر سبق سیکھتے ہیں, کبھی کسی سے جا کر سبق لیتے ہیں, کبھی کسی کے آگے ذہن میں تلمذ ہوتے ہیں. لیکن در حقیقت کامیابی کا اصول صحیح معنوں میں وہی ہے جو رب کا کلام بیان فرماتا ہے, اللہ کا کلام بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے خود جو بیان فرما دیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے, اس پر بندہ عمل پیرا ہو جائے, اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. کیا ہے سننا چاہیں گے؟ اب لوگ کامیابی کے موٹیویشنل سپیکروں کو بلا کر لاکھ لاکھ روپے دیتے ہیں کہ جناب ہمیں کامیابی کے طریقے بتاؤ, اور وہ خود تجربہ کار کاروبار کے ہولڈر ہوتے ہیں, وہ پھر بھی ان سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ, تو وہ آ کر گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے. لیکن آج میں آپ کو رب کے کلام سے بتاؤں گا کامیابی کا اصول کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے
اے ایمان والو. لہذا کامیابی کا پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان لانا. اور ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ فرمایا سجدے کرو، رکوع کرو. کیا کرو؟ سجدے کرو، رکوع کرو. یعنی میری بارگاہ میں سر کو جھکاؤ. تمہارا یہ سر جب میری بارگاہ میں جھکے گا تمہیں عروج رب عطا فرمائے گا، تمہیں ترقی رب دے گا، کامیابی رب دے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا، اے ایمان والو رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو. گویا کہ باجماعت نمازیں پڑھو. باجماعت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا شروع تھا تو ہم نے نمازیں شروع کر دی، رمضان کا درمیان میں آیا ہم نے نمازیں ترک کرنا شروع کر دی. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، وادی ہے جہنم کی، منافقین کی نشانی فرمائی کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے. جہنم کی وادی ان کے لیے، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. یہی ہمارا حال ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی آخری وقت میں پڑھ لی کبھی شروع وقت میں پڑھ لی. نہ، ہمیں اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے، ایک شیڈول دیا ہے، لائف سٹرکچر دیا ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہماری زندگی کامیابی کے اصولوں پر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو. اور پھر دوسرا کام کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اب عبادت تو پہلے بھی آ گئی، بعد میں بھی عبادت کا حکم یہ ہے ہر وہ کام کرو جو عبادت ہے. جیسے رمضان میں صدقہ فطر نکالنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، حج فرض ہے تو اس کی تیاری کرنا، یہ عبادتیں. دیگر عبادتیں بھی بجا لاؤ. جب تم رب کی فرما برداری کرو گے، نمازیں پڑھو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، اپنے رب کی عبادتیں کرو گے. اور آگے تیسرا اصول کامیابی کا رب کائنات فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو. لوگوں کی دل آزاریاں نہ کرو، لڑائیاں نہ کرواؤ، رشتہ داری آپس میں نہ توڑاؤ، گالی گلوچ نہ دو، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کسی کا مال ہڑپ نہ کرو. قرض لیا ٹائم پہ واپس کر دو، اس کو ہڑپ نہ کر جاؤ. ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، حسد نہ کرو، کینہ نہ پیدا کرو. یہ وہ کام ہیں کہ جو ہم اگر ان امراض باطنہ سے بچ جائیں تو ہم بھلائی کے کام کرنے والے بن جائیں گے. کیا کریں گے؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ثواب کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے، بھلائی کا کام ہے. غریبوں کی داد رسی کریں گے، بھلائی کا کام ہے. مریض بیمار غریب ہے اس کے لیے علاج کا بندوبست کر دیں گے، بھلائی کا کام ہے. رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو راشن دلوا دیں گے، بھلائی کا کام ہے. کوئی بیچارہ رو رہا ہے اس کے ہنسانے کے یعنی اس کے مسکرانے کے بندوبست کر دیں گے تاکہ اس کی خوشی میسر آ جائے، بھلائی کا کام ہے. کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا پا رہا، اس کی بیٹی کی شادی کروا دے، بھلائی کا کام ہے. کسی کے گھر میں پانی میسر نہیں ہے اس کے گھر میں فلٹر کا پانی پہنچا دے، بھلائی کا کام ہے. کوئی شادی عید کا خوشیاں نہیں منا سکتا اس کے گھر میں 2-3 سوٹ پہنچا دیں تاکہ وہ عید کو نیا سوٹ پہن کر عیدگاہ تک آ جائے، بھلائی کا کام ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جب تم بھلائی کے کام کر لو گے پھر اللہ تمہیں عطا کیا کرے گا؟ اب سننے والی بات ہے، بلکہ جاگتے ہوئے اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. پتہ چلا کامیابی کے اصول. پہلا اصول کیا ہے؟ بولو ذرا. نماز پڑھنا. پہلا اصول کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو اپنی زندگی کا نصب العین سبق یہ بنا لیں کہ میری زندگی کی 27ویں شب کے اندر میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ ساری عمر آئندہ کی زندگی جو رب نے سانس عطا فرمائے ہے میری نماز قضا نہیں ہوگی. اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں رب کے حضور سجدہ ریز ضرور ہوں گا. اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر
رب کے حضور یہ دعائیں کروں گا، اللہ رب العزت مجھے اپنے سجدے کی چاشنی عطا فرمائے۔ جب تم یہ کرو گے، نماز پڑھو گے، دوسرا اصول رب کی عبادت کرنا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ اور تیسرا اصول بھلائی کے کام کرنا۔ اگر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ باپ بیٹے کی آپس میں رنجش چل رہی ہے نا، ان کی آپس میں ملاقات کروا کے بچے کو غیرت دلاتے ہوئے باپ کا فرما بردار بنا دینا، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی کے بچے دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے نا، ان کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کر دینا بھی بھلائی کا کام ہے۔ اور اگر آپ کی کوشش سے کوئی بچہ علم دین حاصل کر گیا، جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا اور آگے دین کی تعلیم پہنچاتا رہے گا، اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کرتا رہے گا۔ ابھی رمضان مبارک کے بعد جامعات کے، اہل سنت کے جامعات کے داخلے کھلتے ہیں۔ دین کی تعلیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو بچے میٹرک کر جاتے ہیں نا، ان کو آگے گریجویشن کرنا آنے کے لیے دین کی تعلیم بھی پوری ہو جائے اور ساتھ میں وہ گریجویٹ بھی ہو جائیں، دونوں تعلیمیں ایکول طریقے سے پوری کرنے کے لیے ان کو کسی جامعہ کے اندر داخلہ دلوائیں۔ اہل سنت کے جامعہ میں اس کا داخلہ کروائیں گے نا، آپ کا بھائی کا بیٹا ہے یا اپنا بیٹا ہے، ایک بچہ ضرور اس کو دین کی تعلیم دلوا کر دیکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں عہد کر لیں، اس کو دین کی تعلیم دلوا کر دیکھیں تو صحیح، اور دیگر بچوں کے مقابلے میں اس دیندار بچے کو آپ اپنا خدمت گزار پائیں گے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کر لیں، اور اس کی عزت آپ کے دیگر بچوں سے زیادہ ہوگی۔ بلکہ گھر میں بھی اس کو جب بھی بلائیں گے مولانا صاحب، حافظ صاحب کہہ کے بلائیں گے، اس کے ساتھ صاحب کا لفظ لگے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے بچے یا بچی کو کورس کروا دیں، درس نظامی، عالم کورس۔ آپ کہیں گے ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کریں گے تو جناب فلاں جگہ لگ جائے گا، فلاں جگہ، یہ آپ کا فیوچر پلان ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اتنی ہائی ڈگریاں لے کر لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جن کے پاس کسی قسم کی ڈگریاں نہیں ہیں وہ اپنا کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے، اور ان کے تحت ملازمین کام کرتے ہیں، ڈگری ہولڈر۔ تو آپ نے اپنے بچے کو ملازم بنانے کے لیے تو پڑھایا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کامیاب ہوگا اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ، میں یہ منع نہیں کر رہا کہ دنیاوی تعلیم نہ دو، میں خود ابھی بھی یونیورسٹی کا طالب علم، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ساتھ آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں۔ دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہے، اس کو بھی پڑھائیں۔ دونوں تعلیمیں جب ہوں گی نا، وہ بچہ سونے پر سہاگا ہوگا، وہ ہیرا بن کے نکلے گا، وہ ہماری اصلاح کا باعث بنے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری فیملی میں ایک بچہ نیک ایسا عالم دین بن جائے کہ جو ہماری پوری فیملی کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، بخشش کا سبب بن جائے۔ تو آج 27ویں شب کو ہم یہ عہد کریں، جو بڑے لوگ ہیں، کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے اور وہ چھوٹی ہے، وہ بڑی ہوگی تو ہم ان کو حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنائیں گے۔ حافظ قرآن بھی بناتے ہیں نا، تو اس کو عامل قرآن بھی بنائیں۔ عامل قرآن بندہ عالم دین بننے کے بعد اس پیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برنا درس نظامی کر جائے تو مکمل عامل قرآن بن جاتا ہے، نہیں، پھر اس کو ایک چابی مل جاتی ہے، وہ آگے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ ہم دین سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دنیاوی سٹرکچر میں علماء حقہ، اہل سنت و جماعت اور کچھ ویڈیوز کے اندر مسجد، چار دیواری کو، مسجد کے حدود کو دہشت گردی کے نام پر پیش کیا جا رہا، اور یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم وہ جو مغربی لوگ ہیں، وہ لابیاں ہمارے اسلام کے خلاف اس قدر طاغوتی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے
ہمارے قرآن کی کبھی بے حرمتی، کبھی مسجد کو شہید کر دینا، کبھی مسلمانوں پر ایسا مظالم ڈھانا جیسا کہ پچھلے رمضان سے شروع ہوا غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ابھی تک بند نہیں ہوا، اور وہ مسلسل مسلمانوں کے منہ پر چپیڑے مارتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا، ان کی تعلیم کے اندر آگے بڑھا دیا، اور جب بچہ ان کی تعلیم کو حاصل کر گیا ان کے بارے میں بھی اچھی روش رکھ بیٹھا۔ وہ کفار جن کو رب کے محبوب نے فرمایا یہ ملت واحدہ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کر ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہی، اور مسلمان آپس میں تفرقہ بازی میں پٹے ہوئے، آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ وہ یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کو سمجھایا جائے نا یہ دین کی تعلیم ہے، وہ کہتا ہے یہ میں خود ہی نیٹ سے سیکھ لوں گا، میں مولانا صاحب کے پاس کیوں جاؤں؟ یعنی وہ کسی اہل حق عالم دین کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا نے ایسا علماء سے دور کرنے کے طریقے آئے دن، وہ علماء کی لڑائیاں کروا رہے ہیں میڈیا پہ بٹھا کے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہ دین ہے کہ جو ہر وقت لڑتا رہتا۔ وہ بندہ خدا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کی کامیابی کے اصول بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، بخشش کے پروانے سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی میں آپ کے ساتھ نہیں لڑا۔ وہ جو لوگ ہیں وہ غلط سوال اٹھا کر ان کو غصہ دلوا کر میڈیا میں ریٹنگ کی خاطر، اپنی ویورشپ کی خاطر وہ اسلام کو غلط رویہ دے رہے، غلط تصویر اسلام کی دکھا رہے، اور ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جتنا وہ بندہ گناہگار ہے نا جو اس پراپوگنڈا میں شامل تھا، اتنے ہی ہم گناہگار ہیں کہ جو ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری آخری بات، ہمارے معاملہ تو اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ دین کی مجلس، دین کی محفل، دین کا پروگرام، دینی پروگرام کوئی ہو تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہاں پر سب سے آخر میں جائیں۔ میں جمعۃ المبارک یہاں پر خطبہ دیتا ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو پہلے آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ عربی خطبے میں بھاگتے ہوئے نکل آتے ہیں اور پھر وہ پیچھے رہتے ہیں اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی فضیلت نہیں لینا چاہ رہے۔ دین نے ہمیں کیا دیا ہے کہ مسجد میں پہلے آنے والے کو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ جمعۃ المبارک میں یہ ثواب اکٹھا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ رمضان المبارک کے اندر بھی کوتاہیاں کر رہے۔ یہ تو رمضان کے بعد کا ثواب ہے نا، کہ لیکن رمضان المبارک میں تو ثواب اور بڑھا دیا جائے گا۔ اور ہمارا حال ابھی میں محفل میں جب آیا تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم آخر میں آنے والوں میں شامل ہو گئے۔ بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے نمازیں پڑھ کے یہیں پہ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے، وہ ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یار یہ غلط باتیں، وہ بندہ خدا یہ غلط نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک کے فرمان حق کے نشان کا یہ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثواب کمانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کا صدقہ باقیوں کو بھی نواز دیتا ہے، ان صالحین کا صدقہ باقیوں کو بھی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے بارے میں کوشش کریں کہ میں کب ان نیکوں میں شامل ہوں گا، میرا کب ان میں نام شامل ہوگا، اس لسٹ میں میں کب آؤں گا کہ رمضان تو گزرتا چلا گیا، میں ابھی تک نماز کا پابند بھی نہیں بنا، میں ابھی تک قرآن بھی نہیں پڑھنے والا صحیح طریقے سے بنا، میں ابھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا۔ اگر یہی معاملہ، یہ تو میں نے مسجد کا بیان کیا نا، یہی معاملہ اگر کسی کھیل کود کا ہو یا میچ دیکھنے کا ہو یا میچ کھیلنے کا ہو، تو یہی نوجوان بچہ، یہی کھیلنے والا طبقہ سب سے پہلے پارک میں پہنچ کر، گارڈن میں پہنچ کر ان دوسروں کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ حال ہے کہ نہیں ہے نا ایسا؟ ہماری یہ خالی میں کھیل کی بات کر رہا ہوں، وہ چیز جو ہمیں دنیا کی پسند ہے، ہر بندہ بیٹھا ہوا وہ اس کے بارے میں سوچے جو ہمارے کو پسند ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے یار یہ مجھے بڑی پسند ہے دنیا کی، تو جب اس کے حصول کا وقت آئے گا نا تو یہ بندہ سب سے پہلے اس کی لائن میں لگا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں دین نہیں پسند،
ہم دین سے صحیح وفا نہیں کر رہے، ہم دین کو سیکھنے کی کوشش میں نہیں لگ رہے. تو اس لیے میں یہ باتیں، یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رمضان کی 27ویں شب ہے، ہو سکتا ہے 3 دن باقی ہو یا 4 دن باقی ہو. ابھی بھی اپنے آپ کو سنوار لیں، ابھی بھی وقت نہیں گیا. اللہ نے ابھی بھی رمضان کی ساعتیں ہمارے درمیان میں رکھی ہیں. جو لوگ 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں فابہا، اور جنہوں نے ابھی نہیں کیا وہ 3 دن کے لیے رب کے گھر کو آباد کر دیں. آ جائیں اللہ کے گھر کے اندر، اگر 3 دن کے لیے ہی قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں کہ یا اللہ تیرا بھولا ہوا بندہ آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اے رحمان آج تو رحم کر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہم مانگے تو صحیح اس کی بارگاہ میں آ کر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے، کیونکہ شیطان تو ہو گیا قید. اب نفس ہمارا ہم پر حاوی ہے، جو ہمیں نیکی کے کام کی طرف گامزن ہونے میں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شکل میں ہو، یعنی آپ کا نفس آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو اور آپ کی شکل میں ہو، نہ، وہ آپ کے دوست احباب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. نفس و شیطان کی شکلیں مختلف ہیں. بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں دوست کہتا ہے یار میری بات تو سننا، وہ اس کی بات سننے میں لگ گیا، جماعت گزر گئی، اس کی بات ختم نہ ہو، وہ مسلسل بیٹھا ہوا اس کو کھلا رہا، اس کی مربت میں بیٹھا، اس کی آہو بکت کر رہا. پھر جب اٹھا تو اس نماز کا ٹائم ہی چلا گیا. یہ اصول یاد رکھ لو، مخلوق کی فرما برداری میں رب کی، خالق کی نافرمانی نہیں کرنی. مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ اصول اپنے پلے سے باندھ لو. یعنی جب یہ کام کر لو گے نا تو پھر خالق کے فرما بردار بن جاؤ گے. تو جب خالق کے فرما بردار بن جاؤ گے تو مخلوق خود بخود تمہاری فرما بردار بن جائے گی. یہ اصول تو اپنا کر دیکھو. کیا میں نے اصول بیان کیا؟ سارے ذرا بولیے گا کہ مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے وہ مخلوق میں والدین کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق میں کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق میں کوئی علم دین رکھنے والا ہی استاد ہی کیوں نہ ہو. میں نے اہل علم کا نام لیا ہے، قدر و منزلت والے. دنیا دار طبقہ تو اس سے نیچے ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا دار طبقہ تو اس سے نچلا طبقہ ہے، ان کی تو قدر و منزلت تو بہت نیچے ہے. ماں باپ سب سے اوپر، پیر و مرشد سب سے اوپر، استاد روحانی باپ سب سے اوپر ہوتا ہے، امام مسجد سب سے اوپر. یہ لوگ ہیں جن کی قدر کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی مخلوق ہیں. تو ان کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ اصول بنا لو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ جب تم خالق کے فرما بردار بن جاؤ گے تو مخلوق تمہاری فرما بردار بن جائے.